بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق وطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ یقیناً جاری ہوگا جس وقت آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ اس ویڈیو کو سنیے گا، دیکھیے گا۔ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو میڈیا سے پتہ چل رہی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو میں نے ایک صاحب سے جن سے میرا بڑا احترام کا تعلق ہے، محبت کا رشتہ ہے، ان سے معلوم کی ہیں، اور ان سے معلوم ہونے والی چیزیں جو ہیں بعض ایکسکلوسیو چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ملاقات کے حوالے سے جو جیل میں ہوئی ہے۔ سعد رضوی صاحب، خادم رضوی کے صاحبزادے، ان سے جیل میں علماء کے ایک وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں وہ چیزیں تو ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ میں نے بڑی کوشش کے بعد کچھ معلوم کی ہیں، وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ہمارے سامنے کیا ہے کہ چیئرمین پنجاب قرآن بورڈ جو ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ان کی قیادت میں علماء کا ایک وفد گیا اور یہ جیل پہنچے۔ یہ وفد جو ہے اسے حکومت پنجاب نے تشکیل دیا اور مرکز سے اس سلسلے میں مسلسل رابطہ تھا، اور اس سلسلے میں وزیر اعظم صاحب بھی آن بورڈ تھے اور نور اللہ قادری صاحب جو ہیں وہ بھی آن بورڈ تھے، اور بعض حوالوں سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ شیخ رشید صاحب سے بھی اس سلسلے میں مشاورت ہوئی ہے۔ یہ بعض حوالوں سے پتہ چلا، اس لیے میں آپ کو اسی طرح سے بتا رہا ہوں۔ تو یہ علماء کا وفد جو ہے یہ پہنچا جیل اور ان کی سعد رضوی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ یہ جو ملاقات تھی یہ ایک بڑے کارڈیل انوائرمنٹ میں ہوئی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں گرم جوشی سے بھرپور انوائرمنٹ میں ہوئی۔ جو تمام لوگ اس میں شامل تھے علماء کے وفد میں، یہ سعد رضوی صاحب سے، ان کے بزرگ ہیں، ان کے بڑے ہیں، تو یہ سعد رضوی صاحب جو ہیں بڑے احترام سے ملے ان سے، اور ان لوگوں نے جا کر سعد رضوی سے بڑی محبت سے ملاقات کی۔ ان لوگوں نے سعد رضوی صاحب سے کچھ درخواستیں کی، کچھ اپیلز کی۔ اس میں پیار تھا، دلار تھا، اس میں درخواست تھی، اس میں ڈرامہ تھا، اور اس میں ایک گیم آف نروز تھا اس ملاقات میں۔ اچھا، یہ گیم آف نروز جو ہے یہ صرف یہاں کوٹ لکھپت جیل میں نہیں تھا، صرف سعد رضوی کی سائٹ پر نہیں تھا، یہ گیم آف نروز جو ہے یہ دارالحکومت میں بھی تھا، اسلام آباد میں بھی تھا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گیم آف نروز کیا تھا، اور سعد رضوی صاحب سے جو اپیل کی گئی اس اپیل کا نتیجہ یہ علماء نے بہت زور دے کر کی۔ یہ علماء نے ان کو سمجھانے کے انداز میں، بتانے کے انداز میں اپیل، درخواست بڑے پیار سے، دلار سے کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو علماء کرام نے سعد رضوی صاحب سے یہ کہا کہ یہ جو احتجاج ہے اس کو ختم کیا جائے، اس سلسلے میں بات کی جائے، یہ درخواست انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی درخواست کی کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ حالات بڑے تکلیف دہ ہیں، ایک عام آدمی کے لیے بڑے تکلیف دہ ہیں۔ اس انتشار کی، جلاؤ گھراؤ کی جو صورتحال ہے اس سے اپنے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی آج یہ بات کی تھی کہ اس سے فرانس کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو امن و امان کی فضا جو ہے وہ بہتر ہو، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے ہی لوگوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کا جانی نقصان ہوا ہے۔ اور سعد رضوی صاحب سے جو ہے وہ علماء کرام نے کہا کہ لاہور کا دھرنا، جو اسکیم موڑ پر دھرنا ہے، وہ دھرنا ختم کر دیا جائے۔ اور یہ تقریباً 3 بجے، دوپہر 3 بجے کے کچھ بعد علماء کرام وہاں پہنچے۔ انہوں نے سعد رضوی صاحب سے ملاقات کی، اور سعد رضوی صاحب سے یہ ملاقات ان کی 5 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ اس ملاقات میں ان لوگوں نے نماز بھی ساتھ پڑھی، نمازیں ساتھ پڑھی، اور پھر افطاری بھی سعد رضوی صاحب کے ساتھ ہی کی وہاں پر۔ اور انہوں نے سعد رضوی صاحب سے کہا کہ وہ ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیں، وہ یہ درخواست کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو پیغام جو ہے یہ اسکیم موڑ دھرنے کے حوالے سے ہو، اور ملک بھر میں جہاں بھی احتجاج کرنے والے تحریک لبیک کے کارکنان ہیں ان کارکنان سے ہو، عام لوگوں سے ہو، کہ احتجاج کو ختم کر دیا جائے۔ یہ اپیل کی گئی، ان سے کہا گیا کہ یہ بہت ضروری ہے، یہ ایک عام آدمی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سعد رضوی صاحب سے یہ اپیل تمام علماء کے وفد نے مشترکہ طور پر، متفقہ طور پر مل کر کی کہ یہ کر دیں۔ سعد رضوی صاحب نے جو ہے وہ اس اپیل پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بات نہیں مانی، فی الحال تو بات نہیں مانی۔ انہوں نے اس سلسلے میں کچھ مطالبات رکھ دیے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کی مجلس شورا کے ارکان ہیں، جیسے قاری فاروق صاحب ہیں وہ ہیں، یا ظہیر صاحب ہیں، ظہیر الحسن شاہ صاحب، یہ جو لوگ ہیں ان سے اور کچھ دیگر لوگوں سے سعد رضوی صاحب بات کرنا چاہیں گے، ان سے بات کروائی جائے، ان سے ملاقات کروائی جائے، اور سعد رضوی جو ہے اس کے بعد
یہ خبر مجھے مل رہی ہے کہ اس کے بعد پھر اپنی حکمت عملی دیکھیں گے، کوئی ویڈیو پیغام اگر جاری کریں گے تو اس کے بعد جاری کریں گے، اور سعد رضوی سے ایک ملاقات اور ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہوا، سعد رضوی صاحب کو یہ بتایا گیا کہ آپ یہ کر دیں، یہ بہت ضروری ہے، اور سعد رضوی صاحب نے پھر اپنے شکوے شکایتیں سامنے رکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے، ہمارا جانی نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا ہے، اور ہم سے وعدہ ایک سے زائد بار کیا گیا۔ سعد رضوی نے یہ بھی کہا کہ مجھے اچانک گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم کیا کر رہے تھے، سعد رضوی نے یہ شکایت کی۔ پھر علماء نے حکومت کا موقف ان کے سامنے رکھا کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے۔ پھر سعد رضوی نے کہا کہ ہماری جماعت پر پابندی لگا دی گئی ہے، ہمیں مین اسٹریم میں اور ملکی سیاست کے دھارے میں لانے کی باتیں کرنے والوں نے ہم پر پابندی لگا دی ہے۔ انہوں نے اس طرح کے بہت سارے شکوے شکایتیں رکھے اور کہا کہ ہمارے کارکنوں کو بری طرح سے مارا پیٹا گیا ہے۔ آپ تصویر یہ دکھا رہے ہیں میڈیا پر پابندی لگا کر کہ ہم ظالم ہیں، ہم نے پولیس والوں کو قتل کیا ہے، لیکن ہمارے کارکنوں پر بے تحاشا تشدد ہوا ہے، اور ہمارے کارکن جو ہیں وہ اس وقت بہت جذباتی کیفیت میں۔ سعد رضوی صاحب نے یہ باتیں کی، علماء کرام نے ان باتوں کا جواب دیا اور سعد رضوی سے کہا کہ آپ ویڈیو پیغام جاری کر دیں۔ سعد رضوی نے اپنی شرط رکھ دی اس پر۔ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں گیم آف نروز وہ کیا ہوا، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ سعد رضوی نے کہا کہ جو وزیر اعظم صاحب خطاب کر رہے ہیں وہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وزیر اعظم اس خطاب میں کیا بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ بھی یہیں پر ہیں، آپ بھی دیکھیے، میں بھی دیکھتا ہوں، ہمیں پتہ چلے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس خطاب میں کیا بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سعد رضوی کی جانب سے کہا گیا، اور پھر اس پر جو ہے علماء کرام نے بتایا کہ ہم تو یہ بتا کر آئے ہیں کہ ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ ہم جب آپ سے ملاقات کے لیے آئے تو 3 بجے اسی لیے آئے ہیں کہ 4:30 بجے وزیر اعظم کا خطاب ہے۔ تو علماء نے کہا کہ ہمیں یہ خبر ان کو دینی ہے کہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں، بات کرنے آئے ہیں، اور ہم نے آپ کو منا لیا ہے، آپ سے بات کر لی ہے اور آپ مان گئے، تو ہم اوپر بتائیں، آپ اس لیے ہماری درخواست مان جائیے۔ اب اس میں علامہ خبیر آزاد صاحب جو ہیں وہ بھی موجود تھے، شرق پوری صاحب بھی موجود تھے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا میں نے آپ کو بتایا۔ تو میری اس میں جو ہے وہ ایک شخصیت سے جن سے بڑا احترام کا رشتہ، ان سے یہ باتیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ سعد رضوی صاحب جو ہے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وزیر اعظم صاحب کیا کہتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب جو ہے ان کا خطاب 4:30 بجے تھا، وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہماری اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے وزیر اعظم ہاؤس کو کہ اس ملاقات میں علماء کرام کی بات کس حد تک مانی گئی، سعد رضوی سے گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو دونوں جانب ایک دوسرے کا انتظار کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر وزیر اعظم کا خطاب اسی لیے 4:30 کی بجائے 5:15 پر چلا گیا، لیکن سعد رضوی صاحب جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم کا خطاب سنا، اور وزیر اعظم کو پھر یہ خطاب کرنا پڑا۔ وزیر اعظم نے خطاب کیا، اسی لیے وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں جو باتیں کیں، انہوں نے تحریک لبیک پر پابندی کی بات کی، بتایا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ سعد رضوی کی گرفتاری کا معاملہ کیا ہے، کیوں ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک بات اور کی، آپ غور کیجئے، وزیر اعظم نے کہا کہ میرا اور تحریک لبیک پاکستان کا مقصد ایک ہی ہے، طریقہ مختلف ہے۔ تو انہوں نے یہ بات ویسے بھی وزیر اعظم ہر فورم پہ کرتے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے زور دے کر کہی کہ ہمارا طریقہ مختلف ہے، ہمارا مقصد، ہمارا مطمع نظر ایک ہے۔ تو یہ بات سعد رضوی صاحب نے سنی، اور سعد رضوی صاحب نے اس کے باوجود بھی علماء کرام سے یہ کہا کہ وہ اپنی جماعت کے، اپنی شورا کے لوگوں سے بات کرنا چاہیں گے کوئی پیغام دینے سے پہلے، اور وہ اکیلے اپنی ذات کی حیثیت میں یہ فیصلہ جو ہے نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے وقت بھی مانگا اور اس سلسلے میں سہولت بھی مانگی، اور اب جو ہے یہ بات وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچائی جائے گی۔ ایک ملاقات اور ہو سکتی ہے، اور یہ جو ملاقات کی درخواست کی گئی ہے یہ ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے سامنے آئے گا کہ کیا ہوا ہے۔ سعد رضوی ایک ویڈیو پیغام آگے جا کر جاری کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ انہوں نے فی الوقت مشروط کر دیا ہے۔ تو یہ ہے کچھ 5 گھنٹے پلس کا حال، جس میں علماء کرام نے تمام تر کوششیں کی، اور دونوں جانب سے، اسلام آباد سے، کوٹ لکھپت جیل سے، دونوں جانب سے ایک دوسرے کو دیکھنے کی اور ایک دوسرے کی حکمت عملی دیکھنے کی کوشش کی گئی، جس میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں، ان کے خیالات میں کیا ہے، اور وہ پھر آگے انہوں نے کنوے کر دیا ہے۔ توقع یہ کرنی چاہیے کہ صورتحال انشاءاللہ بہتر ہوگی، اور ہمیں ایک ایسا نتیجہ ملے گا جس میں سڑکوں پر صورتحال واپس نارمل ہو، امن و امان کی صورتحال ہو۔ ایک خبر میں آپ کو اور دے دوں، وہ یہ کہ تحریک لبیک پر پابندی جو ہے، انہیں کردم قرار دینا، یہ پابندی بھی واپس ہو سکتی ہے، اور یہ آپ کو اگلے 48 گھنٹے میں خبر
مل سکتی ہے کہ تحریک لبیک پر پابندی جو ہے اس کا معاملہ جو ہے یہ واپس ہو گیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ میں۔